السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ اور تشریح۔ سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما کس چیز نے واللہم پھیر دیا ان مسلمانوں کو عن قبلتہم ان کے قبلے سے التی وہ جو کانو تھے علیہا اس قبلے پر۔ قل کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے الی طرف صراط راستے مستقیم سیدھے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کا مفہوم کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنا دیا اسی طرح اللہ نے تمہیں امت وسط بھی بنا دیا۔ امت وسط مراد ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو اور افراط اور تفریط، غلو اور تخفیف سے پاک ہو اور دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ انہیں اللہ ہی بنا دیا اور یہود نے اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری سے ہی انکار کر دیا اور ان کی جان کے لاگو ہو گئے۔ اور اس امت وسط کی وہ روش یا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اور روح اللہ ہیں۔ بے شمار عقائد اور احکام میں آپ کو امت وسط کا یہی طریقہ نظر آئے گا۔ مثلا یہود کے لیے قتل کا بدلہ قتل یعنی قصاص ہی فرض کیا گیا تھا، جبکہ نصارہ کو عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا، اور امت مسلمہ امت محمدیہ کے لیے قصاص کو جواز کی حد تک رکھا گیا اور قصاص کی بجائے دیت کو پسند کیا گیا اور عفو و درگزر کی ترغیب دی گئی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ امت مسلمہ کی دوسری امتوں پر شہادت۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت کو اسے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔
اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر اس امت کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی تمہاری گواہی کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ تم نے ہمارا زمان نہ پایا اور نہ ہمیں دیکھا۔ اس وقت امت وسط یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتانے سے یہ یقینی علم حاصل ہوا، اس لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف شہادت جنہوں نے قرآن سے ناانصافی کی، یہ تو تھی امت مسلمہ کی دوسری امتوں پر، شہداء علی الناس امت مسلمہ کی دوسری امت پر گواہی کی کیفیت، اور دوسری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا اور کہتے تھے قرآن بے شک اس زمانے میں تو ایک کارآمد کتاب تھی مگر آج زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، لہذا اس کی تعلیمات فرسودہ ہو چکی ہیں۔ یا ان لوگوں کے خلاف جو اپنے جلسے جلوسوں کا افتتاح تو قرآن کریم سے کرتے ہیں پھر اس کے بعد انہیں قرآن سے کچھ غرض نہیں ہوتی، یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو محض عملیات کی ایک کتاب قرار دے رکھا ہے اور اسے اپنی صرف دنیاوی اغراض کے لیے اس کی آیات سے تعویذ وغیرہ کرتے اور تجربے کرتے رہتے ہیں، یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو ایک مشکل ترین کتاب سمجھ کر اس کو عقیدتاً ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر کسی اونچے تاقچے میں تبرک کر رکھ دیا ہوتا ہے، یا ان لوگوں کے خلاف دیدہ و دانستہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان سب لوگوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 سے یہ بات واضح ہے۔ آگے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ کہ ہے، اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تحویل قبلہ پر یہود کا اور منافقین کا شرغل۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو منافقوں اور یہودیوں دونوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ آسمان سر پر اٹھا لیا، اور وہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ مسلمان کبھی کس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کس کی طرف، کبھی ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے کچھ کمزور ایمان والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، البتہ جو اپنے ایمان میں راسخ تھے اور مضبوط تھے انہوں نے اس پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہ کی، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ اپنے احکام کی حکمت خود ہی بہتر جانتا ہے فوراً سر تسلیم حمد کر دیا۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر متاثر ہونے والے مسلمان بھی اپنے پاؤں پر پوری طرح جم گئے، اور حقیقتاً ایسا پروپیگنڈا مسلمانوں کے لیے آزمائش بن گیا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے مسلمان اس میں ثابت قدم نکلے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے چندہ مشکل نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اس بارے میں براء بن عازب کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ ان
کی ادا کردہ نمازوں کا کیا بنے گا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ کیونکہ وہ اللہ تو لوگوں کے حق میں بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔